تو بہرحال آپ لوگ سمجھ گئے تھے یا نہیں؟ وزن تو بھائی نظام الدین صاحب بتائیے، میزان کیا ہوتا ہے اور وزن کیا ہوتا ہے اور موزون کیا ہوتا ہے؟ اچھا، موزون وہ ہے کہ جس سیگے کا ہم وزن نکال رہے ہو. میزان وہ ہے کہ جس کے ساتھ موازنہ، یعنی تیسرا پا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، یہ میزان ہے. وزن وہ ہے کہ میزان جب ہم نے فاعل لام. موزون کو جس میزان کے تحت ہم نے وزن کرنا ہے، تو وزن اس کی جو ہم نے فعل کلمے کے ساتھ کمپیریزن کیا، اس میں سے جو بنے گا وہ وزن بنے گا. جیسے نجتنب، اس کو میزان فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ ان فعل کے ساتھ ہے، تو یہ نفتعل بنے گا. تو اس میں حروف زائد نون اور تا نکلیں گے. نون اور تھا. اچھا بھائی ظفر اقبال صاحب بتائیں کہ یہ حروف زائدہ کون کون سے ہیں؟ حروف زائدہ جو فا عین لام کے علاوہ حروف ہوں گے وہ حروف زائدہ ہیں. فا کلمہ نہیں، عین حروف کلمہ. زائدہ 10 حروف ہے کہ وہ زائد آ سکتے ہیں، ان 10 کے علاوہ زائد نہیں آ سکتے. وہ 10 کون کون سے ہیں؟ کل میں سبق نہیں پڑھ سکا تھا. جی کل کا سبق جو ہے نا وہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا. اچھا، تو پھر یہ بھائی عطا الرحمان صاحب بتائیں. حروف زائدہ کون کون سے ہیں؟ زائدہ فا عین لام میں سے کسی جگہ پر نہ ہو، یا جیم نون با. کون کون سے حروف ہے جو زائد ہو سکتا ہے؟ 10 حروف سے جو زائد آ سکتا ہے، ان کے علاوہ زائد نہیں آ سکتا. وہ کون کون سے حروف ہیں؟ وہ جس طرح کل بتایا تھا، وہ 10 حروف ہے. سألتمونیہا جس کا مجموعہ ہے سین اور حمزہ لام تا میم واو نون یا ہا الف. سألتمونی. سألتمونیہا یہ مجموعہ ہے 10 حروف کا. اچھا، جی یہ فعلتمونی میں 8 ہوئے. ہاں ہاں الف ہاں حمزہ بھی شامل ہے. ذرا لکھ دیں ذرا اس کے اوپر جی بورڈ پہ ذرا لکھ دیں. ہاں لکھ دے. صفحہ کی سیوا میں شور کی. یہ ہے سألتمونیہا. ذرا لکھ دیں میں لکھوں؟ یہ اس کے اوپر نا چیٹ پہ لکھ دیں. بھائی عثمان آپ لکھ دو. ہاں یہ سال تم نہیں آ جزاک اللہ. سألتمونی. اچھا، تو یہ 10 حروف زائد ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ زائد نہیں ہو سکتے. کسی کلمہ کا وزن کس طرح نکالنا ہے تو اس کا تذکرہ بھی کل ہو گیا تھا کہ حروف اصلی فا عین لام کے مقابلے میں آتا ہے، اور حروف زائدہ کسی کے مقابلے میں نہیں آتے. حروف زائدہ خود بخود جس طرح موزون میں ہوتا ہے اس طرح وزن میں ہوتا ہے. مثلا نجتنبو میں نون اور تا زائد ہے، تو نجتنبو میں بھی نون اور تا ہوگا جس کا وزن ہم نکالیں گے نفتعلو، اس میں بھی نون اور تا زائد ہوگا. تو حروف اصلی تو فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے، لیکن حروف زائدہ کسی کے مقابلے میں نہیں آتے، وہ خود بخود آتے ہیں. جس طرح موزون میں ہوتے ہیں اسی طرح وزن میں ہوتے ہیں.
تو چلو اس کے آگے پھر ہے فعل ماضی کی گردان. یہ تو ضرور اصطلاحات تھے. تو فعل ماضی کی کل کتنے صیغے ہیں؟ حضرت 6. 72. نور الامین صاحب بتائے فعل ماضی کی کتنے صیغے ہیں؟ یہ حضرت 52 سے ہیں. فعل 6 ماضی سے کے جو صیغے ہیں نا کتنے ہیں؟ 14 ہیں معروف کے اور 14 ہیں مجہول کے، پھر 14 نفی معروف کے، 14 نفی مجہول کے، ٹوٹل 56 بنیں ہاں گے۔ تو 14 صیغے ہیں نا. ہر ایک جی جی گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں. 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے لیے، اور آخر میں 2 متکلم کے لیے. جی جی غائب اور حاضر کے لیے 6 صیغے ہیں اور متکلم کے لیے صرف 2 صیغے ہیں. اس میں جو پہلا صیغہ ہے متکلم کا، وہ واحد مذکر کے لیے بھی آ سکتا ہے، واحد مؤنث کے لیے بھی آ سکتا ہے. کوئی عورت کہے کہ میں نے کام کیا تو وہ بھی فعال تو کہہ سکتے، کوئی مرد کہے تو وہ بھی فعال تو کہہ سکتا ہے. اور جو دوسرا صیغہ ہے جمع متکلم، تو وہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث، ان چاروں کے لیے آتا ہے. تو گویا یہ صیغہ 4 صیغوں کے قائم مقام ہو گیا، اور واحد متکلم والا صیغہ 2 کے قائم مقام ہو گیا. تو 4 اور 2 6. جب پھر ہے فعل ماضی کی گردان. تو آپ لوگوں کے پاس کتاب تو ہوگا نا، علم الصرف کی کتاب. جی حضرت جی ہے. ہے۔ علم الصرف کی کتاب میں 4 گردانے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا گردان ہے وہ ہے بحث اثبات فعل ماضی معروف. بحث کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. نیچے جو گردان ہے وہ کس چیز کی گردان ہے. تو وہ فرما رہے کہ اثبات فعل ماضی معروف کی گردان ہے. اثبات معنی اس میں ہونے کے باتیں ہے، نہ ہونے کے باتیں نہیں ہے. اثبات یعنی جس میں کام کیا جائے، کام کسی نے کیا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا ہونے کے بعد. فعل ماضی معنی وہ فعل جو گزرا ہوا زمانہ بتائیں. مثلا فعال کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ کیا اس ایک مرد نے. تو اثبات ہے کیونکہ کام کیا ہے، فعل ماضی ہے کیونکہ گزرے ہوئے زمانے میں ہو، اور معروف ہے اس لیے کہ اس کا کام کرنے والا معلوم ہے. اچھا یہاں پر جو گردان ہے المکسو، ٹھہرنا، دیر کرنا. تو یہاں پر ہے مکسا. تو مکسا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹھہرا وہ ایک مرد، یا دیر کی اس وقت ایک مرد نے۔ اچھا مکسا سے اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھہرے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، تو پھر کیا آئے گا اس سے؟ مکس نہ مکس نہ آئے گا. اچھا یہ بھائی نکستما. بتائیں، بھائی نور الامین صاحب بتائیں، اگر جی کوئی جی زیادہ عورتیں ہے اور وہ ٹھہرے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ اس کا مینا کیا بنے گا؟ زیادہ عورتیں ٹھہری. جی مکستن. مکستن یہ تو مخاطب کے لیے آئے گا. جی حضرت. یہ تو مخاطب کے لیے نا، جمع مؤنث حاضر ہے. جمع مؤنث غائب کے لیے کیا آئے گا؟ جمع مؤنث غائب کے لیے مکاستن. مکسنا. مکسنا. مکس نہ آئے گا. اچھا جی جی اگر مکستما آ جائے تو اس کا کیا ترجمہ بنے گا محمد جلیل قریشی صاحب؟ کس کا؟ مکستما. مکستما کیا تم دو مردوں نے۔ 2 عورتوں نے یا 2 عورتوں نے. شاید توما. دو یہ مرد۔ مجہول ہے نا. مکستما ٹہرے گئے تم 2 مرد یا تم 2 عورتیں، کیونکہ مکستما صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی آ سکتا ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی. اچھا باس اس بات فعل ماضی مجہول. اچھا ما مکستو کا کیا ترجمہ آئے گا؟
خرم زمان صاحب ما مکستما مختص اس میں حضرت دو احتمال ہو سکتے ہیں نا. جی آپ ایک احتمال بتائیں ان دونوں میں سے. پہلا آئے گا جی ٹھہرے تم دو نہیں ٹھہرے تم دو مرد. صیغہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے. اور بحث دوسرا بحث نفی فعل ماضی معروف. اچھا دوسرا دوسرا آئے گا نہیں ٹھہری تم دو عورتیں. اور صیغہ ہوں تثنیہ مؤنث حاضر کا ہے بحث نفی فعل ماضی معروف. اچھا صحیح ہے. اچھا آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو ماضی کی 6 اقسام ہیں ان میں بھائی سے جو معاویہ صاحب بتائیں ما مکستی کا کیا ترجمہ ہے؟ حضرت میں بتاؤں مجھے کہیں. نہیں معاویہ نہیں ٹھہری تھی وہ عورت آپ عورت نہیں ٹہری نہیں ٹھہری گئی آپ عورت تو ایک ہاں عورت صیغہ صیغہ صحیح واحد مؤنث مخاطب فعل ماضی مجبور. حضرت ایک سوال تھا. جی حضرت ہم نے ماضی کی 6 اقسام پڑھی ہیں ان میں سے پہلی قسم جو ہم نے پڑھی ہے مطلق ہے. تو ساجد نے بتایا تھا کہ یہ مطلق جی قسم چل رہی ہے تو جیسے کہ اچھا ما فعلنا بھائی راشد صاحب بتائیں. جی ما جی فعلنا اب نہیں کیا دو مردوں یا عورتوں نے یا سب عورتوں نے. کیا دوبارہ بتائیں. نہیں کیے گئے دو مرد یا عورتیں یا سب عورتیں. سبھی ہوتا ہے. جی صیغہ اس سے آگے جو بحث ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ صیغے بنتے کیسے. یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ واحد کا سب تو واحد مذکر غائب سے بنتے ہیں نا سارے صیغے. تو پھر تسنیہ کا صیغہ کس طرح بنانا ہے، پھر جمع، پھر واحد مؤنث. اچھا تو اصل صیغہ تو اس میں واحد مذکر غائب کا ہے، یعنی فعلا یا مکثا یا نقضا. پھر باقی سب کے صیغے سب کے سب صیغے تمام افعال، چاہے وہ فعل ماضی کے باقی 13 صیغے ہوں، یا فعل ماضی مجہول ہو، یا نفی فعل ماضی معروف ہو، یا نفی فعل ماضی مجہول ہو، یہ سارے کے سارے واحد مذکر غائب کے صیغے سے بنتے ہیں. پھر فعل مضارع بھی فعل ماضی سے بنتا ہے. تو اصل فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہی ہے. اور فعل ماضی کس سے بنتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ فعل ماضی کا جو صیغہ ہے نا مثلا فعلا یا مکثا، یہ کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے. آواز آ رہی ہے؟ مصدر سے مصدر سے بنتا ہے. مثلا سب کا یعنی سب کا اصل مصدر ہے، تمام کے تمام صیغے مصدر سے بنتے ہیں. پھر فعل ماضی براہ راست مصدر سے بنتا ہے، اور فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، اور فعل ماضی مصدر سے بنتا ہے. پھر جو اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، جو آگے آپ لوگ پڑھیں گے،
تو وہ بھی فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، اور فعل ماضی کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے۔ مصدر تو سے۔ سب کا جو بڑا ہے نا، جس سے سب بنتے ہیں، سب کا جو دادا پر دادا ہے وہ مصدر ہے، پھر مصدر سے یہ سارے صیغے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے مصدر سے فعل ماضی بنتا ہے، پھر فعل ماضی سے فعل مضارع بنتا ہے، پھر فعل مضارع سے باقی چیزیں بنتے ہیں۔ اچھا، تو مصدر سے جو فعل ماضی بنتا ہے تو وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے وہ بنتا ہے۔ مثلا فعل بنا ہے الفعل سے، یا مکثا بنا ہے المکث سے، یا غرض بنا ہے الغرض سے، ترک بنا ہے الترک سے۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل ماضی کے جو پہلے تین حروف ہے سب کے سب کو فتحہ دینا ہوتا ہے۔ مصدر کے حروف اصلی نکالیں گے، اور جو حروف اصلی ہے تینوں کو ہم فتحہ کا حرکت دیں گے۔ یہ مجرد کے ابواب میں، جو ثلاثی مجرد کے، جو مزید کے اس کے طریقہ پر آگے آنے والا۔ تو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ مثلا ہم نے بنانا ہے مکثہ، بنانا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کو ہم المکثو سے بنائیں۔ اب المکثو میں جو حروف اصلی ہے وہ میم ہے اور کاف ہے اور تا ہے، ان تینوں حروف کو ہم فتحہ دیں گے تو مکثہ بن جائے گا۔ ہو گیا، یہ سمجھ گئے؟ فعل ماضی کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ اور فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی سے۔ فعل ماضی سے۔ فعل ماضی سے۔ پھر جو باقی چیزیں ہیں وہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ تو سب کا اصل مصدر ہے، تمام کے تمام چیزیں اصل میں مصدر سے بنتے ہیں۔ کچھ تو براہ راست بنتے ہیں جیسے فعل ماضی، اور کچھ کسی دوسری چیز کے واسطے سے مصدر سے بنتا ہے۔ جس طرح فعل مضارع بھی مصدر سے ہی بنتا ہے، لیکن براہ راست تو مصدر سے نہیں بنتا، بلکہ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے جو مصدر سے بنا ہوا ہے، تو اس کا اصل بھی مصدر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوگا کہ تمام کے تمام صیغوں، چاہے اسماء ہے چاہے افعال ہے، ان کا اصل مصدر ہے۔ تو مصدر سے براہ راست ایک ہی صیغہ بنے گا، وہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ پھر جو ہم نے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آخر میں الف لگے گا، جی، آخر میں الف لگے گا، لام آخر کے میں الف ساتھ لگائیں الف کا گے، اضافہ کرتے ہیں۔ کیونکہ آخر یہ میں حمزہ علامت ہے لگاتے ہیں، الف لگاتے ہیں۔ کیونکہ الف تثنیہ کی علامت ہے، تو اس لیے الف لگائیں گے تو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا، فعلا۔ اچھا، پھر جب ہم نے جمع مذکر غائب بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آخر میں واو اور حمزہ لگے گا۔ اور لام پہ فتحہ دیتے ہیں۔ آخر میں واو لگائیں گے کیونکہ جمع کے لیے علامت واو ہے، اور واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتا ہے تو اس لیے ماقبل کو ضمہ دے دیں گے، تو فعلو بن جائے گا۔ اچھا، پھر واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تا لگے گی سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ۔ مؤنث کی علامت لائیں گے، مؤنث کی علامت ہے تا، تو فعال کے ساتھ تا لگائیں گے، فعالت بن جائے گا۔ پھر جب تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہو تو اس کے لیے تا الف تا لگائیں گے۔ تا تو اس لیے لگائیں گے کیونکہ مؤنث کی علامت ہے، اور الف اس لیے لگائیں گے کہ یہ تثنیہ کی علامت ہے، تو فعلتا بن جائے گا۔ آگے پھر جمع مؤنث غائب جب بنانا ہے تو اس کے لیے نون مفتوحہ لگائیں گے، کیونکہ نون مفتوحہ علامت ہے جمع مؤنث کی۔ فعل میں نون مفتوحہ جمع مؤنث کی علامت سمجھی جاتی ہے، تو فعلنا بن جائے گا، فعلنا نہیں بنے گا۔ اصل میں تو فعل ہے نا، نون لگائیں گے تو فعلنا بن جائے گا، لیکن لام کو ہم ساکن کریں گے کیونکہ ایک کلمے میں مسلسل 4 حرکات یہ منع ہے۔ کسی کلمے میں مسلسل 4 حرکات کا آنا منع ہے، تو اس لیے ایک کو ہم ساکن کریں گے تو فعلنا بن جائے گا۔ سر جی جو ہم نے پڑھا فعلتا فعلتا، اس میں چاروں یہ فتحہ ہے چاروں حروف پہ۔ اچھا، فعلتا میں یہ بھائی کہہ رہے فعلتا میں تو 4 جمع ہو گئے ہیں نا،
فعلتا میں جو تا پر فتحہ ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ تا جو ہے وہ فعالت والا تا ہے، فعالت میں تا ساکن ہے نا، جی اب فعلتا میں وہی تا ہے، لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ الف لگایا اس کے آخر میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجبوری کی وجہ سے ہم نے اس تا کو فتحہ دے دیا، کیونکہ جی الف سے پہلے فتحہ آ سکتا ہے، الف سے پہلے سکون نہیں آ سکتا۔ اچھا، پھر جب ہم نے واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ فعل کے ساتھ ہم لگائیں گے تاء مفتوحہ جو علامت ہے واحد مذکر حاضر کی، تو فعلت بن جائے گا، لیکن چونکہ 4 حرکات مسلسل آنا منع ہے تو اس لیے لام کو ہم ساکن کریں گے تو فعلت بن جائے گا۔ پھر آگے تثنیہ مذکر حاضر جب بنانا ہے تو فعل کے ساتھ تما لگائیں گے تو فعل تما بن جائے گا۔ تما علامت ہے تثنیہ حاضر کی، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ پھر جب جمع مذکر حاضر ہے تو فعال کے ساتھ ہم لگائیں گے تم، یہ علامت ہے جمع اور مذکر حاضر کی، تو فعال تم بن جائے گا۔ پھر واحد مؤنث حاضر بنانے کے لیے تاء مکسورہ لگائیں گے، تاء مکسورہ علامت ہے واحد مؤنث حاضر کی، فعالتی بن جائے گا۔ اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے تو تما علامت ہے، جس طرح تثنیہ مذکر حاضر کے لیے تما علامت ہے۔ پھر جمع مؤنث حاضر کے لیے تن علامت ہے، تو فعال کے ساتھ ہم تن لگائیں گے، فعال تن بن جائے گا۔ آخر میں واحد مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے علامت ہے تو فعال کے ساتھ تو لگائیں گے، فعال تو بن جائے گا۔ اور آخر میں پھر تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے علامت ہے نا، تو فعال کے ساتھ نہ لگائیں گے تو فعال نہ بن جائے گا۔ یہ تو طریقہ ہے فعل ماضی کے 14 صیغے بنانے کا۔ اب کوئی بھی لفظ آپ کو دے دے، یہ تو فعال ہے، آپ کو کوئی اجتنبا دے دے، آپ کو کوئی استنصرا دے دے، کوئی بھی لفظ دے دے، بھائی آپ نے اس سے فلاں صیغہ بنانا ہے تو آپ اس کی علامت لگائیں۔ مثلا آپ کو کوئی کہ استنصرا ایک لفظ ہے، آپ نے اس سے بنانا ہے جمع مذکر حاضر، تو آپ فوراً ذہن میں لائے کہ جمع مذکر حاضر کے لیے علامت ہے تم، تو استنصر کے ساتھ تم لگائے تو یہ بن جائے گا استنصر تم، تو یہ ہو گیا جمع مذکر حاضر۔ آپ کو اجتنبا دے دیں، اجتنبا سے آپ نے بنانا ہے جمع مؤنث حاضر، تو آپ سوچ لیں کہ جمع مؤنث حاضر کی علامت کیا ہے؟ تننا ہے، تو آپ فعال تن اجتنبا کے ساتھ تن لگائے تو اجتنب تن بن جائے گا۔ استناب تمہیں استناب تمنا تو جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو بھی کرنا ہے۔ اجتناب تمنا یا اجتناب تمنا؟ آسان ہو رہی ہے اسی لیے شاید اس کا جی خاموش۔
اچھا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو یہ تو فعل ماضی معروف کے 14 صیغے ہو گئے. اب فعل ماضی مجہول بنانا ہے تو بھی فعل ماضی معروف کے واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اسی سے بنتا ہے. اور بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آخری لفظ ہے اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں، اور آخری لفظ سے جو پہلے لفظ ہے اس کو کسرہ دیں گے، اور باقی جتنے بھی متحرک حروف ہیں ان کو ضمہ دیں گے. مثلا فعال سے ہم نے مجہول بنانا ہے تو آخری لفظ اس میں لام ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. آخر سے جو پہلے عین اس کو کسرہ دیں گے، اور باقی تمام حروف، یہاں تو تمام صرف فا ہے اس کو ضمہ دیں گے، فعیلہ بن جائے گا. اجتنبا اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم با کو کچھ نہیں کہیں گے، با سے پہلے تا ہے اس کو کسرہ دیں گے، اور تا کے علاوہ جتنے متحرک حروف ہے مثلا حمزہ ہے اجتنبا میں اور تا ہے تو اس کو ضمہ دیں گے، تو اجتنبا سے اجتنبا بن جائے گا. اس طرح باقی جتنے بھی حروف ہیں اس سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر تثنیہ اور جمع اور واحد مؤنث غائب یہ سارے اسی ترتیب سے بنانا ہے جس ترتیب سے فعل ماضی معروف میں بن گئے. پھر جب فعل ماضی معروف نفی بنانا ہے تو صرف اور صرف اس کے شروع میں ما لگانا ہے، اور جب مجہول بنانا ہے نفی مجہول تو جو اس بات مجہول ہے اس کے شروع میں ما لگانا ہے، فعل ماضی مجہول بن جائے. اب آپ لوگوں کا کام کیا کرنا ہے کل کے لیے، تو چند صیغے میں انشاءاللہ بھیجوں گا گروپ میں، تکرار والے گروپ میں. ان صیغوں سے آپ لوگوں نے 4 کے 4 گردان بنانے، خود سمجھنا بھی ہے بنانا بھی ہے. پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا تو پھر وہ رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں میرے نمبر پر. حاجی یہ ٹھیک آپ نے ہے ایک بات بتائی ہے کہ تا کے علاوہ متحرک حروف کے آگے کیا لگانا ہے جی؟ جو آخری لفظ ہے اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اور آخر جو کوئی اور سوال؟ جو آپ نے فرمایا تھا اجتنبتن یا اجتنبتن، چونکہ اجتنب ہے تو جمع مؤنث کی جو علامت ہے وہ تنہ ہے، تو اجتنبتن. جس طرح فعلتن میں لام کلمہ ساکن ہے تو اس طرح اجتنبتن میں بھی لام کلمہ میں سکون آئے گا نا. جی اجتنبتن تو بن جائے گا لیکن لام کلمہ تو ساکن ہوتا ہے. جی اس طرح مناسب. فعلتن میں تو فعلتن تھا لیکن لام کلمہ کو سکون دیتے فعلتن بنتا ہے، اس طرح اجتنبتن بنے گا. جی اور حضرت آپ نے جو قاعدے بتائے ہیں کہ مؤنث کی علامت، جیسے آپ نے فرمایا کہ مذکر حاضر کی علامت ہے واحد مذکر حاضر کی تائے مفتوحہ، اور مؤنث کی ایسے تائے مکسورہ، تو یہ قاعدہ صرف اسی گردان کے لیے، ماضی کی گردان کے لیے علامت ہے تا مفتوحہ تا مکسورہ، یا کسی اور جگہ پہ بھی مؤنث اور مذکر کی علامت ہے یہ فعل ماضی معروف کے جو فعل ماضی کے جو گردان ہے اس میں یہ علامت ہے بس. جی مناسب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.